انتخابی مہم کے دوران جب علامہ محمد اقبال کے سامنے ان کے مخالف نے اپنی دھوتی اتار ڈالی تو اس موقع پر علامہ صاحب نے کیا تاریخی جملے کہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں اخباروں نے یہ خبر کس لیے چھاپی تھی کہ 2 دیوانوں کے پوتا پوتی نے آپس میں شادی کر لی۔ بے نظیر کی والدہ بیگم نصرت بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو شٹ اپ باسٹرڈ کیوں کہا تھا؟ جب مولانا عبدالستار خان نیازی سے عمر بھر شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ماضی میں اپوزیشن پولیٹکس کے پلر سمجھے جانے والے خان عبدالولی خان نے بھٹو صاحب کے جواب میں اپنی شلوار سے ٹانگ نکال کر کیا ڈائیلاگ مارا تھا، اور وہ کون سیاستدان تھے کہ جو خود پر لگی پابندیاں توڑ کر دیگ میں چھپ چھپ کر سفر کیا کرتے تھے۔ یہی سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں سعدیہ ظفر۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ 1926 میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے ریاستی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کا غلبہ تھا۔ لاہور شہر کے حلقے سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور یونینسٹ امیدوار ملک دین محمد ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ علامہ اقبال سارا دن الیکشن کیمپین کر کے رات گئے تھکے ہارے پیدل واپس آ رہے تھے۔ حفیظ جالندھری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایسے میں علامہ اقبال راہ چلتے لوگوں سے سلام لیتے۔ علامہ صاحب غلطی سے اپنے مخالف امیدوار کے ایک حمایتی کو سلام کر بیٹھے۔ اس بدلحاظ شخص نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنی دھوتی کھولی اور ننگا ہو گیا۔ علامہ اقبال نظریں جھکائے وہاں سے چل پڑے۔ نمیدہ آنکھیں اور غمزدہ دل لیے علامہ محمد اقبال حفیظ جالندھری سے کہنے لگے، اس قوم کے مصائب کے سبب میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری قوم اخلاق، مروت اور تمیز و تہذیب سے محروم ہے۔ حفیظ جالندھری اپنے مخصوص انداز میں علامہ کو تسلی دیتے ہوئے بولے، اس میں مغموم ہونے والی کیا بات ہے؟ اس بندے کے پاس اخلاق ہوتا تو وہ آپ کو دکھاتا، بیچارے کے پاس تھا ہی یہی کچھ جو اس نے دھوتی کھول کر آپ کے روبرو کر دیا۔ حفیظ جالندھری کی یہ بات سن کر علامہ اقبال ہنسنے لگے اور ان کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ بھٹو صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی صنم بھٹو نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جنرل ضیاء نے پریس کو آرڈرز دے رکھے تھے کہ تم لوگ اپنے اخباروں میں بھٹو کا لفظ تک استعمال نہیں کر سکتے۔ جب میری شادی ہوئی تو اخباروں میں یہ سرخی لگی، 2 دیوانوں کے پوتا اور پوتی کی شادی۔ اخبار پڑھ کر لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر کون 2 دیوانے تھے کہ جن کے پوتا پوتی آپس میں شادی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ صنم بھٹو کے دادا شاہ نواز بھٹو ریاست جوناگڑھ کے دیوان تھے، تو وہیں صنم بھٹو کے شوہر ناصر حسین کے دادا بھی دیوان رہ چکے تھے۔ پاکستان میں شیعہ سنی بنیاد پر سیاست کی بنیاد رکھنے والے مولانا حق نواز جھنگوی اپنے علاقے کے سیال جاگیرداروں سے بہت زیادہ بیزار ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب پر آئے روز تھانوں میں پرچے کٹوا دیے جاتے۔ وہ ایک روز اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے جلسے میں اپنے مخالف نواب امان اللہ خان سیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تسی ایڈے ہی بہادر سی تے رانجھے نہ لڑ لینا سی۔ معمولی جسامت، دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے مولانا حق نواز جھنگوی کو ان کے مخالفین شرارتی مولوی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کے ایک جلسے پر ڈپٹی کمشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے کا سارا علاقہ سیل کر دیا گیا تھا تاکہ مولانا صاحب وہاں نہ پہنچ سکے۔ ایسے میں دبلے پتلے مولانا جھنگوی خالی دیگ میں چھپ کر بیٹھ گئے اور پھر اس دیگ کو جلسہ گاہ میں اسٹیج پر لایا گیا۔ انتظامیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب مولانا صاحب دیگ سے برآمد ہوئے اور اپنے جوشیلے سٹائل میں خطاب کرنے لگے۔ یہاں میں آپ دوستوں کو پاکستان کی 3 ایسی شخصیات کے بارے میں بتاؤں گی کہ جنہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی اور انہوں نے کنوارے رہنے کی بڑی ہی دلچسپ وجہ بتائی۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل شمس الرحمان کلو نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ بیچلر کی طرح زندگی گزارنے والے جنرل کلو اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ساری زندگی شادی کیوں نہیں کی تو ان کا کہنا تھا، I am married to the profession۔ یہاں میں آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ جنرل کلو کے مخالفین ان پر نامرد ہونے کا بھونڈا الزام بھی لگاتے رہے ہیں۔ 65 کی پاک بھارت جنگ صرف 60 سیکنڈز ہی میں 5 بھارتی طیاروں کو مار گراتے ہوئے راکھ کا ڈھیر بنانے والے پاکستان کے قومی ہیرو MM عالم کو تو سب جانتے ہیں۔
وہ بھی اپنی زندگی میں دلہا نہیں بنے تھے۔ جب ان سے شادی نہ کرنے کی ریزن پوچھی گئی تو ان کا یہ جواب تھا، I am married to the skies۔ سابق MNA فیڈرل منسٹر اور سینیٹر مولانا عبدالستار خان نیازی کا شمار بھی شادی نہ کرنے والی شخصیات میں ہوتا ہے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر یہ عہد کیا تھا کہ جب تک پاکستان کو آزادی نہیں ملتی ہم سب کے سب شادی نہیں کریں گے۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا نیازی کے دوستوں نے تو شادیاں کر لیں لیکن وہ کنوارے ہی رہے۔ تب وہ مذاق مذاق میں اکثر کہا کرتے تھے کہ میری شادی عروس آزادی کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ویسے ہمارے وزیر داخلہ اور 4 دہائیوں سے میدان میں سیاست کے کھلاڑی شیخ رشید بھی ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ شیخ صاحب کے کنوارے رہنے کا جواز آپ ان کے انٹرویوز میں سن چکے ہوں گے۔ دوستو، مولانا عبدالستار خان نیازی اور ان کے سیاسی حریف نواب ملک امیر محمد خان دونوں کا تعلق میاں والی ضلع سے تھا۔ مولانا نیازی نواب آف کالا باغ کو کالی سیاست کا کالا بھوت کہتے تھے۔ نواب صاحب کے حوالے سے ایک مزاحیہ واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں۔ نواب آف کالا باغ اپنی والدہ کی تجہیز و تدفین کے لیے کالا باغ میں تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک اجنبی صبح سے شام تک ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ہر بار فاتح خوانی کرتے ہوئے زارو قطار رونے لگتا ہے۔ ایک ہفتے بعد نواب صاحب لاہور واپس جانے لگے تو انہوں نے اس اجنبی شخص کا بازو پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر بولے، اوے میاں، ماں میری مری ہے کہ تیری؟ ایسا بتایا جاتا ہے کہ بعد میں نواب آف کالا باغ نے اس شخص کو گورنر ہاؤس ملاقات کی دعوت دی اور پھر کچھ عرصے بعد انہیں منسٹر بنا دیا گیا۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا تھا۔ بھٹو، یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان کی ٹینشنز چل رہی تھی۔ ایسے حالات میں خان عبدالولی خان نے اپنے علاج کے لیے لندن روانہ ہونا تھا۔ پشاور ایئرپورٹ پر ایک صحافی نے ولی خان کو بتایا کہ بھٹو کا کہنا ہے کہ جو کوئی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکا جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پھر ولی خان نے اپنے پاجامے کو اوپر کیا جس سے ان کی ٹانگ نظر آنے لگی۔ وہ صحافی کو اپنی ٹانگیں دکھاتے ہوئے بولے، تم نے اتنی لمبی لمبی ٹانگیں کبھی دیکھی ہیں؟ یہ ٹانگیں انگریز اور فوجی ڈکٹیٹر تو نہ توڑ سکے، بیچارہ بھٹو کیا توڑے گا؟ پاکستانی سیاست میں اپوزیشن کی سب سے معتبر آواز خان عبدالولی خان اپنے زمانے کے دبنگ سیاستدان تھے۔ ضیاء دور حکومت میں ایک مرتبہ جرنل ضیاء الحق کا اخباری بیان چھپا کہ 1 درجن ولی خان مل کر بھی پاکستان کو نہیں توڑ سکتے، تو پھر اس کے جواب میں ولی خان کا کہنا تھا کہ 1 درجن ولی خانوں کو پاکستان توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان توڑنے کے لیے پہلے بھی 1 جرنیل کافی تھا اور اب بھی 1 جرنیل کافی ہے۔ پاکستانی سیاست کے پیر و مرشد اور حروں کے روحانی پیشوا سید مردان شاہ پیر پگاڑا کمال کی حصے لطافت رکھتے تھے۔ وہ سیاسی حالات پر کچھ ایسا تبصرہ کرتے تھے کہ سننے والا ہنسنے پر مجبور ہو جاتا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو پیر صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے بوٹ والوں سے گارنٹی لے لی ہے کہ ہمیں یہ واپس بھی زندہ چاہیے ہوگا۔ 90 کی دہائی میں پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم تھا۔ پیپلز پارٹی پاور میں ہوتی تو مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں، نون لیگ اقتدار میں ہوتی تو پیپلز پارٹی حزب اختلاف کے بینچوں پر۔ اس دور میں یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی تضحیق ثواب سمجھ کر کیا کرتی تھی۔ میاں محمد نواز شریف کے لگائے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی کا ایک روز ایئرپورٹ پر بیگم نصرت بھٹو سے آمنا سامنا ہو گیا۔ جام صادق نے شرارت کرتے ہوئے بیگم بھٹو سے کہا، ہیلو ممی، جس پر بیگم نصرت بھٹو نے اسے کہا، شٹ اپ باسٹرڈ۔ تو پھر جام صادق کو آرام آیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلتے بنے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس عرب ملک کے صدر نے بے نظیر بھٹو سے ہاتھ ملاتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، ہم عرب لوگ تو مہمانوں کا چوم کر استقبال کرتے ہیں، تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ہنا ربانی گھر کے 30 دلچسپ حقائق جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور پاکستان کی طاقتور قادیانی شخصیات کی لسٹ آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔